مادیت سے نہیں نکلو گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی تب ہوگی جب مادیت کو پاؤں کے نیچے روندو گے اور روحانیت کی طرف جاؤ گے۔ تو یہ کانا 1450 دفعہ ہے۔ اگر آپ کو معنی معلوم ہو کہ کانا کا معنی کیا ہوتا ہے تھا، تو گویا کہ آپ کو 1450 الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ آیات، آیت کی جمع ہے۔ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ قرآن مجید میں آیات کا لفظ بھی ڈھیر سارا موجود ہے، اور اسی طرح آیت کا لفظ بھی کافی موجود ہے۔ آیتین کا صرف ایک دفعہ آیا ہے، یہ قرآن مجید میں 373 دفعہ ہے۔ تو آیت کا معنی آپ کو معلوم ہے تو 373 الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ سائلین، سوال۔ سوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا۔ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو درس میں اپنے استاد سے پوچھے کہ یہ مطلب کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ گنگے دان بن کر اگر بیٹھے رہو گے کبھی قابل نہیں ہو سکو گے۔ استاد محنت نہیں کرے گا اگر آپ پوچھیں گے نہیں۔ استاد یہ کہے گا یہ ہیں بس ڈورو ہیں لوگ سارے، تھوڑا سا ان کو پڑھا دو، جان چھڑا لو ان سے۔ استاد تب پڑھائے گا جب آپ مطالعہ کر کے آئیں گے، حاشیہ دیکھیں گے، مطالعہ کر کے آئیں گے، سمجھ کے آئیں گے استاد جی یہ کیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے، یہ آیا ہے۔ بلکہ پرانے زمانے میں شاگرد استاد کو ٹوکتے تھے، یہ عبادت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ خامی ہے، استاد اسی وقت ٹھیک کر لیتا تھا۔ استاد بھی معصوم تو نہیں ہوتا۔ تو سوال کرنا اچھی چیز ہے۔ سوال کرے انسان سمجھنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں۔ سوال صرف گداگری میں نہیں ہوتا۔ آپ علمی مسئلے کا سوال کرتے ہیں تو یہ بھی سوال ہے۔ یہ سوال کا لفظ معنی آپ جانتے ہیں، یہ قرآن مجید میں 131 دفعہ ہے۔ حب کا معنی تو ہر شخص جانتا ہے۔ آپ ہر بندہ محب اہل بیت ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت ہو یا نہ ہو، بیچارے رسول کے ساتھ ہو یا نہ ہو، تو اہل بیت کے ساتھ تو آپ کو محبت ہے۔ لیکن وہ بھی نہیں ہے، اہل بیت بھی صرف 3 آدمی کو آپ مانتے ہیں، مولا کائنات، امام حسین، جناب زہرا۔ باقی اماموں کو تو مانتے ہی نہیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ذکر ہی نہیں ہوتا ان کا۔ تو چلو 3 کو آپ مانتے ہیں۔ محبت کا معنی معلوم ہے، یہ محبت کا لفظ قرآن مجید میں 94 دفعہ ہے۔ تو جب محبت کا معنی آپ کو معلوم ہے تو 94 الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ ابھی نہ اب کا معنی گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ باپ۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر کہیں اب یعنی شد لگائیں اس پر، اس کا معنی ہوتا ہے گھاس، اور اگر جزم لگائیں اب، اس کا معنی ہوتا ہے باپ۔ ابونا بھی کہتے ہیں، ابینا بھی کہتے ہیں، ابی بھی کہتے ہیں۔ یہ باپ کا لفظ قرآن مجید میں 117 دفعہ ہے۔ اسوہ، یہ اعصاب ہیں کہ رگیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری۔ اسوہ گروہ کو کہتے ہیں، یہ پورے قرآن مجید میں 5 دفعہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب گروہ ایک بنا ہوا ہو۔ وہ گروہ کہتا ہے میں تو بڑا طاقتور ہوں۔ اسی لیے پرانے زمانہ میں اس شخص کو اہمیت دی جاتی تھی، اس کی اولاد ڈھیر ساری ہوتی تھی۔ چونکہ جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں کے لیے تو دست و بازو کی ضرورت ہے۔ 10-12 بیٹھے ہیں وہ لڑنے کے لیے، کوئی آدمی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک گھر کے 10-12 بیٹے ہیں، ہم کیا کریں گے، ہمارا تو ایک آدھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔